بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا لیکچر کچھ جنرل مسائل سے ہیں جو عام طور پہ میراث میں پیش آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ ایک ساتھ مر جانے والے لوگوں کی میراث کا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مثال کے طور پر اگر زید اور اس کا بیٹا خالد ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یا کشتی میں جا رہے تھے ڈوب گئے، یا جہاز میں جا رہے تھے اور دونوں جل کر شہید ہو گئے، تو اب اگر پتہ چلا کہ زید جو ہے نا اس کا انتقال ہوا تھا 12 بجے اور خالد کا انتقال ہوا تھا 12:10 پہ، تو چونکہ زید کے انتقال کے وقت خالد موجود تھا تو زید سے خالد کو میراث میں حصہ ملے گا، پھر وہی حصہ نیچے خالد کے ورثہ میں جائے گا۔ اگر یہ معاملہ الٹا تھا کہ خالد 12 بجے انتقال کر گیا اور زید 12:10 انتقال کر گیا، تو خالد سے بیٹے سے اپنے باپ کو میراث میں حصہ ملے گا اور پھر باپ سے دیگر ورثاء کو حصہ جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا، کشتی ڈوب گئی، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ زید کے انتقال کے وقت خالد زندہ تھا یا خالد کے انتقال کے وقت زید زندہ تھا، یا ایک گھر کے اندر دونوں جل گئے ہیں، یا جہاز کریش کر گیا اس میں دونوں فوت ہو گئے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ فرق اگر 1 منٹ کا بھی ہو تب بھی اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون پہلے فوت ہوا ہے کون بعد میں فوت ہوا ہے، تو اس میں یہ کریں گے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں کالعدم شمار کیا جائے گا۔ زید کی میراث تقسیم کرتے ہوئے اس کا اگر کوئی اور بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ 2 بیٹے اور ہیں اور خالد اس کا ایک تیسرا بیٹا تھا، تو زید کی میراث تقسیم کرتے وقت خالد کو کالعدم شمار کیا جائے گا اور ان دونوں بیٹوں میں میراث تقسیم کی جائے گی۔ اور خالد کے ورثاء میں مثال کے طور پہ خالد کی اگر شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے بیٹے نہیں ہیں، تو خالد کے ورثاء میں یہ 2 بھائی ہیں جو خالد کے ہیں اور یہ خالد کا باپ ہے، تو خالد کے ورثاء میں زید نہیں لکھا جائے گا، زید باپ کو کالعدم شمار کیا جائے گا اور خالد کے ورث مال کو صرف 2 بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں، جن کو عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں غرقہ لکھا ہوتا ہے، غرقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ غرق ہو جائیں، ہدمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر گر منہدم ہو جائے، ایک ساتھ مر جائیں، یا حرقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گر میں جل جائیں اور ایک ساتھ کوئی پتہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ شمار کیا جائے گا، یہ فرض کیا جائے گا کہ یہ دونوں ایگزیکٹلی ایک ہی ساتھ انتقال کر گئے ہیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حق میں کالعدم ہوں گے۔ یہ پہلا۔ دوسرا مسئلہ جنرل جو ہے وہ ہے وصیت کا۔ وصیت کے بارے میں ہم کچھ پہلے پڑھ چکے ہیں، آج اس کی کچھ مزید مروجہ شکلیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ 1/3 سے زیادہ اس لیے کہ عام طور پہ کبھی کبھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ورثاء کو محروم کرنے کی نیت سے وہ اپنے تمام مال کی وصیت کر لیتے ہیں کہ میری پوری جائیداد فلاں آدمی کو دے دی جائے، اور یا وہ اللہ کے راستے میں وصیت کر لیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دے دی جائے، تو وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے ورثاء کا حصہ سیکیور کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ 1/3 تک اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وصیت کا مطلب یہ سمجھ دیں کہ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دیا جائے، یہ وصیت ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں وہ کہتا ہے کہ میری جائیداد مسجد میں دے دی جائے، ہاسپٹل میں دے دی جائے، فلاں خیراتی ادارے میں دے دی جائے، تو یہ وصیت نہیں ہے بلکہ یہ ہبہ ہے، اور زندگی میں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد ہبہ کرنا چاہتا ہے کسی ٹرسٹ وغیرہ کو، تو اس کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اگر اس کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن زندگی میں اگر وہ مرض الموت میں نہیں ہے تو زندگی میں جو وہ گفٹ کرنا چاہتا ہے کسی کو بھی، تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مال ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت غلط ہو، اس کی نیت ورثاء کو محروم کرنے کی ہو، تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا۔ تو وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔
جو اس کا شرعی وارث ہو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا مکان ہے یہ میری بیوی کو دے دیا جائے، تو یہ تو وصیت ہے۔ وصیت تو اپنے شرعی وارث کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ بیوی کے لیے اس طرح کہنا کہ یہ مکان اس کو دے دیا جائے، بیٹے کے لیے اس طرح کہنا کہ فلاں چیز گاڑی بیٹے کو دے دی جائے میرے مرنے کے بعد، تو جس میں آپ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد وہ فلاں کو دے دی جائے وہ ہے وصیت، اور شرعی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو میراث میں حصہ نہیں ملنا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا میراث سے محجوب ہوتا ہے، تو آپ پوتے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کا وارث نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/3 کے اندر اندر اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے حق میں یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان میری بیوی کو دے دیا جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ بالکل نافذ العمل نہیں ہوگا، اور بیوی کو مکان نہیں دیا جا سکتا، بیوی کو صرف اس کا حصہ دیا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اگر وہ زندگی میں اس کو دے دے، تو وہ زندگی میں کسی کو کوئی چیز دینا وہ ہبہ کہلاتا ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو وصیت کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ شرعی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، اور وصیت وہی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دے دیے جائے۔ جو آپ زندگی میں کسی کو دیتے ہیں اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، ہبہ، اور گفٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ آپ زندگی میں کسی کو گفٹ کرتے ہیں۔ تو زندگی میں مثال کے طور پر اب زید ہے، زید کے 3 بیٹے ہیں، یہ ایک بیٹا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ اب زندگی میں زید چاہتا ہے کہ اس بیٹے کو زیادہ نواز دے، تو مرنے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اس کو زیادہ حصہ دے دیا جائے، لیکن اگر وہ زندگی میں تو زید اس کی جائیداد، اپنی جائیداد کا مالک ہے، تو وہ جس طرح سے چاہے تقسیم کرنا کر سکتا ہے۔ تو وہ اگر زید اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کو کچھ دے دے، تو زندگی میں اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان جو ہے عدل کرتے رہو۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس بیٹے کو کوئی گفٹ دیں گے تو ان باقی بیٹوں کو بھی دینا ضروری ہے، ورنہ تو یہ آدمی گناہگار ہوگا۔ تو اگر زید نے اس بیٹے کو کسی ایسے وجہ سے، کسی جو قابل ترجیح، جو وجہ ترجیح نہیں بن سکتی، ویسے ہی اس بیٹے کو زیادہ نوازنا چاہتا ہے، اور اس نے زندگی میں اس بیٹے کو مکان گفٹ کر دیا یا پیسے گفٹ کر دیے اور باقیوں کو نہیں دیا، اور زید کی انٹینشن یہ تھی کہ اس کو زیادہ دیا جائے، تو یہ زید اپنے اس ارادے پہ گناہگار تو ہوگا، لیکن یہ ہبہ ہو جائے گا، اس لیے کہ زندگی میں جو وہ دیتا ہے وہ میراث نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے۔ گفٹ تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ باقی یہ 2 بیٹے اگر راضی ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وجہ تھی، مثال کے طور پہ یہ بیٹا معذور ہے یا یہ غریب ہے، باقی بیٹے مالدار ہیں، تو اس صورت میں یہ اگر اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے یا کسی ایک بیوی کے کہنے پر وہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دے اور باقی بیٹوں کو محروم کر دے، تو وہ اس صورت میں یہ گناہگار ہوگا۔ تو بیٹوں کے درمیان اس میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو کوئی چیز دی اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا آپ نے باقی بیٹوں کو بھی اس طرح دیا ہے؟ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اور فرمایا کہ اپنے بیٹوں کے درمیان برابری کرتے رہا کرو۔ اس میں پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس کی ایک بیٹی بھی ہے، تو زندگی میں جو کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زید اگر چاہے کہ زندگی میں مال تقسیم کرے، تو یہ زندگی میں مال تقسیم کرنا یہ میراث نہیں کہلاتا بلکہ یہ گفٹ ہے، اس کی طرف سے ہبہ ہے۔ تو اب زندگی میں جو وہ جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اب اس کی مرضی ہے جس طرح سے تقسیم کرے، اگر اس نے غلط برابری نہیں کی تو گناہگار تو ہوگا، لیکن میراث تو یعنی تقسیم تو ہو جائے گی۔ تو اب اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو زندگی میں اولاد کے درمیان برابری کرنی چاہیے، اور بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو اگر برابر دے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو ڈبل دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں جو وہ تقسیم کرتا ہے تو وہ گفٹ ہے، وہ میراث نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہیں کہ زندگی میں جو آپ ہبہ کرتے ہیں تو ہبہ کے لیے فقہ کے اس کے مطابق قبضہ شرط ہے، اگر قبضہ نہیں کرایا اور بندہ انتقال کر گیا تو ہبہ تام نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر زید کے پاس 40 لاکھ کی جائیداد تھی اور اس نے 10 لاکھ کی جائیداد اس کو دی
اور 10 لاکھ کی اس کو دی، 10 کی اس کو دی، اور 10 لاکھ کا جو مکان ہے وہ اس بیٹے کو کہہ دیا کہ یہ میرے مرنے کے بعد آپ اس میں رہیں گے. تو یہ تو مرنے کے بعد تو اس نے وصیت کی، وصیت تو بیٹے کے لیے نہیں ہو سکتی. زندگی میں کہا کہ یہ آپ کا ہو گیا تو زندگی میں اس کو مکان پہ قبضہ کرانا ضروری ہے. اگر قبضہ نہیں کرایا، صرف بس زبانی لے دے ہوئی کہ یہ مکان آپ کا ہے، اور زید اسی مکان میں رہتا رہا اور اس دوران زید کا انتقال ہوا، تو باقی بیٹوں کو جو چیزیں دی تھی اس کا تو قبضہ کرا دیا تھا، وہ ہبہ تام ہو گیا تھا. اس بیٹے کو جو مکان دیا تھا اس کا ہبہ تام نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے مرنے کے بعد وہ مکان دوبارہ زید کی جائیداد میں شمار کیا جائے گا، اور اس میں پھر دوبارہ ان سب کو ملے گا. اس لیے کہ ابھی یہ مکان جو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ میراث کے طور پہ مل رہا ہے، وہ گفٹ کے طور پہ نہیں مل رہا. اور ایک بیٹے کو جو چیز گفٹ کی تھی وہ اس پر قبضہ ہی تام نہیں ہوا تھا. اچھا، کبھی کبھی لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی 50 لاکھ کی جائیداد ہے تو 10 10 لاکھ ان سب کو دے کر 10 لاکھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو پھر اس کے مرنے کے بعد ان کو تو گفٹ کیا تھا، یہ جو 10 لاکھ ہے یہ دوبارہ ان میں پھر میراث کے قواعد کے مطابق تقسیم ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میراث، وہ شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. زندگی میں جو تقسیم کرتا ہے وہ ہے گفٹ، اور گفٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. صرف یہ ذہن میں رہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے ویسی ہی کسی بیٹے کو دوسروں پر ترجیح دی تو اس صورت میں یہ اس ترجیح کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں برابری کا حکم کیا گیا ہے. اور اس کی مختصر وضاحت تھی، یہ ذہن میں رہے، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور یہ قبضہ کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر قبضہ نہیں کرایا اور زید کا انتقال ہو گیا تو وہ قبضہ تام ہی نہیں ہوا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی لوگ اپنے کسی بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ساجد، اور یہ باپ نے باپ کا انتہائی نافرمان ہے. تو وہ زید کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا. تو عاق کرنے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زید مر جائے اور زید نے زندگی میں اس کو عاق کیا ہو، اس لیے کہ یہ خونی رشتہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ بے شک اس کو عاق کر دے لیکن ان کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ برقرار ہے. اس لیے جس وقت زید انتقال کرے گا تو اس کے انتقال کے بعد جتنی جائیداد اس بیٹے کو ملے گی اتنی ہی جائیداد اس کو ملے گی. عاق کرنے کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ضرور میراث میں حصہ دیا جائے گا. البتہ اگر زندگی میں ہی میں مثال کے طور پہ وہ اس بیٹے کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اس نے زندگی ہی میں تقسیم اس بیٹے اور اس بیٹے کے درمیان کر دیا اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا، تو پھر تو اس بیٹے کو زندگی میں تو کچھ نہیں ملا. اور اس میں وہی ساری پچھلی تفصیلات آ جاتی ہیں کہ اگر بغیر کسی وجہ کے اس نے عاق کیا تو گناہ گار بھی ہوگا. لیکن جب زید انتقال کرے گا اور اس وقت زید کے پاس جتنی جائیداد رہی ہوگی اس میں سے باقی بیٹوں کو جتنا ملے گا اس بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے گا. عاق کرنے سے ماں باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا اور اس کے باوجود اس بیٹے کو میراث میں حصہ ملے گا. پانچویں بات اس میں یہ ذہن میں رہے کہ مہر کا تفصیل ہے. کبھی مثال کے طور پر زید اور عائشہ کی شادی ہوئی اور زید نے عائشہ کو کہا کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا مہر میں، اور اس میں سے 1 لاکھ روپے تو دے دیے اور ابھی 9 لاکھ جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں. تو یہ 9 لاکھ زید کے ذمے قرض ہیں. اس لیے اگر مثال کے طور پہ زید کا انتقال ہوا اور اس کی جائیداد رہ گئی 50 لاکھ، تو اس میں سب سے پہلے اس 9 لاکھ کو الگ کر کے عائشہ کو دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ عائشہ کا مہر ہے، وہ اس کو الگ سے دیا جائے گا. پھر باقی 40 لاکھ میں سے وہ عائشہ کا جتنا حصہ آئے گا 1/8 یا 1/4 تو دیا جائے گا. لیکن یہ 9 لاکھ جو ہے یہ الگ ہے، اس کا تعلق اس کے مرنے سے نہیں ہے بلکہ یہ مہر ہے، یہ عائشہ کو دیا جائے گا. اسی طرح اگر عائشہ کا انتقال ہوا تو جب عائشہ کا انتقال ہوا تو عائشہ کی جائیداد تھی 20 لاکھ، تو اس میں سے زید سے بھی 9 لاکھ لے کر اس میں ایڈ کیے جائیں گے اور کل جائیداد ہوگی 29 لاکھ. ٹھیک ہے، پھر اسی 29 لاکھ میں سے زید کو پھر دوبارہ بھی حصہ ملے گا، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، اولاد ہیں تو 1/4 ملے گا. یا سیٹ آف بھی کر سکتے ہیں کہ زید کہے کہ مجھے عائشہ کی جائیداد میں سے مثال کے طور پر اگر نصف ملنا ہے تو 29 کا آدھا جو ہے وہ تقریباً 14.5 لاکھ ہے. تو 14.5 لاکھ میں سے وہ کہے کہ 9 لاکھ جو ہے وہ میرے ذمے مہر کا قرض ہے تو وہ معاف کر دیا جائے، 5.5 مجھے دے دیا جائے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو مہر ہے وہ اس کو میراث میں زید کی جائیداد میں سے الگ کیا جائے گا، اور عائشہ کی جائیداد اگر عائشہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کی جائیداد میں اس کو
ایڈ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 6 ایک تقسیم کے بارے میں ایک جنرل بات سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم جو مسئلہ حل کرتے رہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک مسئلہ فرض کریں حل کیا کہ ایک والد ہے، ایک والدہ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو والد کو ملتا ہے 1/6، اس کو بھی 1/6، ان دونوں کو 2/3 ملتا ہے۔ 6 سے مسئلہ شروع ہوا، ایک حصہ اس کو دیا، ایک حصہ اس کو دیا، اور 4 حصوں میں 2 ایک بیٹی کو، 2 ایک بیٹی کو۔ اب یہ جو 6 حصے ہیں نا، اب ان کی یہ زید کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کی تمام جائیداد کو جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ کی کیش ہے اور 10 لاکھ کی گاڑی ہے اور 10 لاکھ کی مثال کے طور پہ زمین ہے، تو یہ کل ہو گئے 40 لاکھ۔ تو اب اس 40 لاکھ کو 6 حصے کیا جائے گا۔ ان کے درمیان تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ آپس میں بیٹھ جائیں، کسی بھی طریقے پر اگر یہ راضی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے کچھ کیش لے لیا یا کوئی گاڑی لے لی، گاڑی لے کر جو اضافی پیسے بنتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیے، یا مثال کے طور پر کچھ اس نے اپنی طرف سے، یعنی جس طریقے سے عام طور پہ تقسیم کی جاتی ہے، یہ لوگ اگر کسی فارمولے پہ راضی ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ باپ کہتا ہے کہ میں یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں، گاڑی ہے 10 لاکھ کی، حالانکہ باپ کے پیسے کم بنتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں گاڑی لے لوں گا اور جو اضافی پیسے بنتے ہیں وہ میں اس میں شامل کر دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی فارمولے پر اگر یہ راضی ہو جائیں، کچھ چیزیں اضافی اس نے لے کے پیسے ان کو دے دیے، یا بیٹیوں کو اضافی دے کے ان سے پیسے لے کے ادھر دے دیے گئے، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یا انہوں نے یہ ساری چیزیں بیچ دیں اور اس کو کیش کی شکل میں کر کے اپنے درمیان تقسیم کر لیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ کبھی کبھی زمین اس طرح ہوتی ہے کہ زمین 2 طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے نا اس کی مہنگی، ایک سائڈ اس کا مہنگا ہوتا ہے، دوسرا سستا ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا یہ آدھا شمار کر کے یہ کم حصہ آدھا شمار کیا گیا، یہ زیادہ حصہ آدھا شمار کیا گیا۔ جس طریقے پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں اس میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، راضی نہیں ہوتے کسی صلح وغیرہ پہ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میراث کی تقسیم میں کوئی جھگڑا آ جائے اور بالکل حل نہ ہو تو اس کا بھی آخری حل یہی ہے کہ پھر اس مسئلے کو قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا، اور قاضی جو ہے وہ اس میں پھر وہ بتائے گا کہ ان کے درمیان کس طرح سے تقسیم ہونے چاہیے۔ یا یہ چیز مثال کے طور پہ زمین ہے، اس میں اختلاف ہو، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو 40 لاکھ کی وہ کاؤنٹ کیا جائے، کچھ کہتے ہیں 20 لاکھ کی کاؤنٹ کیا جائے، اور ان کے درمیان یہ جھگڑا کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا، تو اس کو پھر قاضی کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ نمبر 7، 7واں مسئلہ ہم ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عام طور پہ خواتین کو جو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا اس کے کچھ وہ طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کا جب انتقال ہوا تو ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا بیٹا ہے۔ کبھی کبھی یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ اس بیٹی کا حصہ ہڑپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی زید نے جب زندگی میں بیٹی کی شادی کی تو اس کو 10 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ آپ نے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ جائیداد میں سے مطالبہ نہیں کرنا، یا اس کی شادی کرائی ہے یا جو بھی، تو یہ بیٹے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی کسی اور گھر میں چلی گئی ہے، تو اس وجہ سے بیٹی کو میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جو زندگی میں اگر زید نے بیٹی کو کچھ دیا ہے تو جیسے ہم نے یہ کہا کہ وہ گفٹ ہے، اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیٹی کو دے دیے گئے، اور اب جب زید کا انتقال ہوا تو میراث کو ان تینوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ لاجک بھی یہاں پہ نہیں چل سکتی کہ بیٹی کی شادی کرائی ہے، اسی طرح تو کسی بیٹے کی بھی شادی کی ہوگی، اس کی بھی شادی کرائی ہوگی یا نہ بھی کرائی ہو، زندگی میں جو ہے اس کا قصہ ختم۔ اب جب زید کا انتقال ہوا تو اس کے مرنے کے بعد جو ان کے درمیان جس طرح سے میراث تقسیم ہوگی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی، تو اس بیٹی کو حصہ دیا جائے گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹی اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کرتی، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس بیٹی کا حق ہے، بے شک یہ مطالبہ نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوتا، اور اگر اس پر 10 سال بھی گزر جائیں تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس بیٹی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں سے اس کا کوئی بیٹا ہے تو یہ بیٹا بھی اپنی ماں کی جائیداد کا مطالبہ کر سکتا ہے، بلکہ اگر ماں نے واضح طور پہ کہا ہو کہ میں اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لیتی، تب بھی فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ میراث کو جبری حق کہا جاتا ہے، یہ خود بخود بیٹی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں اگر بیٹی نے یہ بھی کہا ہو کہ میں میراث میں حصہ نہیں لیتی تب بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ بیٹی کا حصہ ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ بیٹی کو اس کا حصہ دے دیا جائے اور تقسیم کر دی جائے، اس کے بعد اگر وہ اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو گفٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، یا یہ ہے کہ بھائیوں نے
ان بیٹی کا حصہ خرید لیا، جس قیمت پہ بھی خرید لیا، ان کو بتایا کہ اس گھر میں آپ کا حصہ ہے، اور مثال کے طور پہ حصہ 10 لاکھ کا ہے، لیکن ان دونوں نے اپنی مرضی سے وہ بیٹی نے اس کو حصہ 5 لاکھ کا دے دیا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی مرحلے پر اگر بیٹی نے دل کی خوشی سے کچھ نہیں دیا، بلکہ وہ شرم میں آ کر یا اس بھائیوں کے دباؤ میں آ کر 10 لاکھ کی زمین ان کو 5 لاکھ کی بیچ دی، تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی آدمی کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کا حصہ ہے، اگر وہ کسی بھی غلط طریقے سے یہ بھائی لے لیتے ہیں، یا دباؤ کے ذریعے، یا اس کو آڑ دلا کر، یا اس کو نہیں دیتے، تو اس سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا، اور نہ بیٹی کا حصہ چھوڑنے سے ختم ہو جاتا ہے، نہ زبانی طور پہ کہنے سے ختم ہوتا ہے، جب تک کہ اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ اگر ان دونوں بھائیوں کو گفٹ کرتی ہے تو اس سے حصہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بیٹیوں کا حصہ یا بہنوں کا حصہ ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ لازماً دینا پڑے گا۔ یہ کچھ جنرل عام مسائل تھے جو عام طور پہ پیش آتے ہیں، اس کی وضاحت یہاں پہ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میراث کے اکثر مباحث ختم ہو چکے ہیں۔ اس میں ہمارا مد نظر یہ تھا کہ اس میں جو ٹیکنیکل ابحاث ہیں، یا جس کو عام طور پہ کتاب سے سمجھنا مشکل ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہو۔ اس لیے اس لیکچر کو سننے کے بعد اگر کتاب کو دیکھ لیا جائے اور کتاب میں تفصیلی مسائل پڑھے جائیں تو اس میں خاصی آسانی رہے گی، اور مزید تفصیلات عام طور پہ میراث کی جو کتابیں ہیں، سراجی ہے، یا اس کے علاوہ جو شروحات ہیں، یا جو سافٹ ویئرز ہیں، ان سے بھی مدد لیا جا سکتا ہے۔ کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو تقسیم صحیح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تمام اصول ذہن میں ہونے چاہیے کہ اگر کہیں پر سافٹ ویئر سے غلطی ہو جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سافٹ ویئر کے علاوہ بھی کسی ایسے اچھے فارمولے پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بھی ٹھیک طرح سے دے دیا جائے، تو پھر اس مینول طریقے سے بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ کتابوں میں تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔